السلام علیکم بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم اسلامیات کی کتاب کا صفحہ نمبر 24 پڑھیں گے، 24۔ تمام بچے صفحہ نمبر 24 نکال لیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے فرشتوں پر ایمان ہے۔ اس کی آج ہم پڑھائی کریں گے۔ اس پڑھائی کے بعد ہم اس کے ذخیرہ الفاظ کو ساتھ ساتھ انڈر لائن بھی کریں گے۔ آپ سب بچوں نے میرے ساتھ اس کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو اس کے ذخیرہ الفاظ ہیں اس کو آپ نے لوز شیٹ پر لکھنا ہے تاکہ آپ کو مشکل الفاظ کی دہرائی ہو جائے۔ چلیں ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد ہے کہ یہ پختہ یقین کیا جائے کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یعنی کہ فرشتوں پر پختہ مطلب انڈرلائن پختہ کریں، پختہ مطلب پکا یقین، یعنی کہ فرشتے پر ایمان لانا بھی ہمیں ضروری ہے۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں تو ہم اس کی جیسے کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح ہمیں فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ یقین کرنا ہے، پکا یقین ہے کہ فرشتے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں۔ جیسے ہم انسان بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اسی طرح فرشتے بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں۔ مخلوق کو بھی انڈر لائن کریں۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیے؟ اپنے نور سے، نون وورے نور انڈر لائن کریں، نور سے پیدا کیے۔ جیسے ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نور سے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ پابند مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو کام کہتے ہیں وہ اس کو فوراً سے کر لیتے ہیں، یعنی کہ ہم جیسے ہمیں کوئی کام دیتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں چلو ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد کر لیتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کرتے، جو ان کو کام دیا جاتا ہے اسی وقت اسی ٹائم کے اوپر یہ پورا کرتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں۔ جیسے انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور یہ سب گناہ جو انسان کرتے ہیں فرشتے ایسا کچھ بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت مختلف خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ سر انجام جو کام ان کو دیا جاتا ہے وہ فوراً سے کر لیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو جو حکم دیتے ہیں وہ وہی کام کرتے ہیں، خود سے کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ جو ہے مطلب کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں، جیسے ہم عبادت کرتے ہیں، جیسے ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم اپنے دین کے کام جو ہم نے کر لیے، نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد ہم دنیا کے کام بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کرتے، دنیا کے کام نہیں کرتے، یہ صرف دین کے ہی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری طرح کھاتے پیتے اور سوتے جاگتے نہیں۔ جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمیں نیند آتی ہے، ہم سوتے ہیں، یہ ان سب چیزوں سے پاک ہیں۔ نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، نہ ان کو نیند آتی ہے۔ یہ انسانی ضرورتوں سے پاک ہے۔ جیسے سونا ہمارے لیے ضروری ہے، جیسے کھانا ہمارے لیے ضروری ہے، جیسے آرام کرنا ضروری ہے، جیسے پانی پینا ضروری ہے، ہمارے لیے چیزیں بہت ضروری ہیں، لیکن یہ ان سب چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں پر لگا رکھا ہے انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ ان کو کام دیتے ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں، ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتے۔ جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں نا کہ کوئی چلو یہ کام چھوڑ کے دوسرا کام کر لیتے ہیں، اس طرح نہیں کرتے۔ یہ جو ان کو کام دیتے ہیں اسی وقت وہ وہی کام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا کیے ہیں۔ چند مشہور فرشتے ان کی ذمہ داریاں یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خالی ایک فرشتہ نہیں پیدا کیا، آپ دیکھیں ہر ایک انسان ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک سیدھی طرف اور ایک الٹی طرف۔ جو ہمارے سیدھی طرف فرشتہ ہے وہ ہماری اچھائیاں لکھتا ہے، اور جو الٹی طرف ہے وہ ہماری برائیاں لکھتا ہے۔ تو مطلب کہ انسان دیکھیں کتنے زیادہ ہیں، تو اگر انسانوں سے کو ڈبل کر لیا جائے تو اتنے فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرشتے پیدا کیے، جن میں سے 4 جو مشہور فرشتے ہیں وہ یہ ہیں۔ جو پہلے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ آپ ان 4 فرشتوں کے نام کو انڈر لائن کر لیں۔ یہ 4 فرشتے جو ہیں یہ بہت زیادہ مشہور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے ہر فرشتے کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کام لگائے رکھا ہے۔ جیسے پہلے ہیں جی حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ سردار مطلب جیسے سردار یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے
ہیڈ ہیں، یہ سب جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب کے یہ کیا ہیں؟ ہیڈ ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں اور رسولوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کر آتے رہے. یعنی کہ پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بات کہتے تھے، پھر یہ حضرت آدم علیہ السلام کو بتاتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں تک پہنچاتے تھے. یعنی کہ اللہ کا پیغام نبیوں اور رسولوں تک پہنچاتے تھے. جو حضرت جبرائیل کا کیا کام تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے تھے اور ان کے پاس جا کے پیغام لے کے آتے تھے، اور پیغام لا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، باقی رسولوں کو دیتے تھے، پھر وہ آگے سے ہم لوگوں تک پہنچاتے تھے. پھر اس کے بعد ہے حضرت میکائیل علیہ السلام. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برساتے ہیں اور لوگوں کو روزی فراہم کا کام بھی کرتے ہیں. روزی فراہم مطلب روزی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ اب سوئے ہوئے ہوتے ہیں صبح کے ٹائم، تو ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے پاس آج کھانا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پہلے ہی بھیج دیتے ہیں، جاؤ اس کے گھر جا کے رزق دے کے آؤ. اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے گھر رزق پہنچاتے ہیں. تو حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جو جن کے اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں تبھی بارش ہوتی ہے، ورنہ بارش نہیں ہوتی. تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تب بارش بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جا کے کہتے ہیں جاؤ اور جا کے ان کو روزی دے کر آؤ، یعنی کہ ان کو کھانا دے کر آؤ. آگے حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کیا ہے؟ یہ موت کے فرشتے ہیں. جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے اس کی جان نکالتے ہیں. جی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں بچوں، جو جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ پہلے آتے ہیں، اس کی روح نکالتے ہیں اور پھر روح اللہ تک لے کے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے جاؤ فلاں بندے کی جا کے روح لے کر آؤ. پھر یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاتے ہیں اور ان کی روح لے کر آتے ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، یہ ابھی تک آئے نہیں ہیں. جو ہی اللہ حکم دے گا، یہ ایک ایسی آواز نکالیں گے جس سے دنیا کی تمام مخلوقات مر جائیں گی، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اور قیامت آ جائے گی. اس آواز کو سور کہتے ہیں. سور پھونکنا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ ہے. جی بچوں، جو حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں وہ آ کے قیامت کے دن آئیں گے اور وہ ایک ایسی آواز نکالیں گے، اتنی عجیب سی آواز ہوگی. اس آواز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سور کہتے ہیں. وہ سور پھونکیں گے جس سے تمام دنیا کے لوگ جو ہوں گے وہ مر جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا. جتنی جاندار چیزیں ہوں گی وہ سب مر جائیں گی، اور پھر کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی، اور پھر جب وہ پھونکیں گے تو سب اس دنیا سے ختم ہو جائے گا. تو قیامت کے دن کون آئے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل پیغام لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ بارش برساتے ہیں اور روزی دیتے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے ہیں. جب بھی کوئی مرتا ہے تو اس کی روح نکالنے کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں. اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ابھی نہیں آئے، قیامت کے دن آئیں گے اور ایک ایسی آواز نکالیں گے جس کو ہم سور کہتے ہیں، جس سے تمام دنیا کے جتنے بھی چیزیں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی، مر جائیں گی. تو بچوں، آپ لوگوں نے اس چیپٹر کی ریڈنگ بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے، پڑھائی کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ذخیرہ الفاظ ہیں آپ نے اس طرح لکھنے ہیں تاکہ آپ کو مشکل الفاظ لکھنے آ جائیں. آپ نے اسی طرح لکھنا ہے عنوان فرشتوں پر ایمان، پھر سرگرمی ہے آپ کی ذخیرہ الفاظ. ٹھیک ہے، پہلا ہے پختہ، پابند، سر انجام، غافل. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور سور. یہ آپ لوگوں نے ذخیرہ الفاظ ہیں جو آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کو مشکل الفاظ لکھنے آ جائیں. آپ نے اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے. شکریہ.